الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں شہریار صاحب؟ ماشاء اللہ۔ ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ تو تھوڑا یعنی زیادہ مختصر نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں اس کو کر سکیں، تو آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے جو گردانیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے صیغہ جات دیکھیں گے، ان کو حل کریں گے۔ آپ حضرات بتائیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا ہے، یہ فعل نفی بلن کا ہے، یہ فعل جہاد کا صیغہ ہے، یہ آپ حضرات بتائیں گے۔ اور یہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں کہ جس طرح یہ صرف نحو دونوں میں کہ جس طرح آگے سبق پڑھنا یہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس سے میرے حساب سے تو زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ اس کی ایکسرسائز کی جائے۔ تو یہ سبق صیغہ جات حل کرنا یہ سبق سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہماری جو ہے وہ خصوصی توجہ رہے گی کہ ہم صیغہ جات ساتھ ساتھ قرآن پاک سے حل کریں۔ انشاءاللہ پھر حدیث مبارکہ کی کتابیں بھی ہم جو ہے وہ شروع کریں گے کہ ان کو ہم دیکھیں، ان میں جو صیغہ جات ہیں وہ ہم حل کریں۔ تو آپ حضرات اپنے پاس قرآن مجید کھولیں، صیغہ جات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ایسا کرتے ہیں، سورۃ یاسین سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین نکالیں۔ جی جی، سورہ یاسین نکالنی ہے، میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ ابھی آپ حضرات کو قرآن پاک نظر آ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔
آواز کا مسئلہ انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فقط جو ہے وہ صیغہ جات ان کو ہم دیکھیں گے، باقی مکمل تلاوت کرنے پہ تو ٹائم لگے گا۔ اس میں جو آپ کو جو بھی صیغہ ملے، ماضی کا، مضارع کا، وہ آپ حضرات بتائیں گے، یعنی جو صیغہ جات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ صیغہ ہے انذر، ما انذر، یہ صیغہ آپ حضرات حل کریں کہ یہ کس گردان کا صیغہ ہے اور کون سا صیغہ۔ دو چیزیں بتانی ہوتی ہیں، ایک گردان بتانی ہوتی ہے اور ساتھ صیغہ بتانا ہوتا ہے۔ تو ما انذر یہ کس گردان کا صیغہ ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ جی ماشاءاللہ، ساتھی کوشش کریں بتانے کی۔ جو ساتھی اس کو مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ بتا رہے ہیں، تو دیکھیں واحد متکلم کا اگر صیغہ ہوتا تو اس کے آخر میں ضمہ ہونا چاہیے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر یہ مضارع کا ہوتا تو اس کے آخر میں ضمہ ہوتا، کیونکہ شروع میں جو ہے وہ لن تو داخل نہیں ہے جس کی وجہ سے فتح آ جائے۔ تو ما انذرا یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب۔ ما انذر نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، آباؤہم فاعل ہے یعنی نائب فاعل، اور ما انذر یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی منفی مجہول، فعل ماضی منفی مجہول۔ تو منفی کا بھی آپ حضرات ساتھ اضافہ کریں گے۔ آپ حضرات نے فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ ہم جو پہلا حرف ہے اس کو ضمہ دیں گے اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ یہاں پہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حمزہ پر ضمہ موجود ہے اور آخر سے ما قبل ذال ہے، اس کے نیچے کسرہ موجود ہے، تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اگلا ہمارے پاس صیغہ ہے لا یؤمنون، لا یؤمنون، یہ صیغہ آپ حضرات حل کریں۔ لا یؤمنون صیغہ حل کریں۔ یہ جو ہے وہ فعل کے شروع میں ما داخل ہو، لا داخل ہو، اس طرح
تو ان کو ساتھ ایڈ کر کے ہی پورا سیغہ بنتا ہے نا. اب لا یؤمنون ہے، اکیلا یؤمنون تو ہم حل نہیں کریں گے کیونکہ ساتھ لا بھی داخل ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ امین صاحب آپ کا مجھے کویسچن سمجھ نہیں آیا. ماشاء اللہ. تو یہ صیغہ ہو گیا جمع مذکر غائب اور فعل مضارع منفی معلوم. فعل مضارع منفی معلوم صیغہ جمع مذکر غائب. ماشاء اللہ. تو یہ آپ حضرات نے ٹھیک حل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. جی اگلا ہمارے پاس صیغہ ہے انا جعلنا. جعلنا یہ صیغہ آپ حضرات حل کریں. جعلنا. نہیں بک میں نہیں دیکھنا، بک میں کلاس میں آنے سے پہلے دیکھنا ہے. اصل میں یہاں پہ حضرت ایکسرسائز کا فائدہ اس وقت ہوگا نا کہ آپ پھر اپنے جب بک میں نہیں دیکھیں گے تو خود سوچیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کون سی علامت ہے، تو یہ اس کا زیادہ فائدہ ہے. وہ امریکہ میں کتابیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، دیکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس لیے وہاں پہ اجازت ہوتی ہے. لیکن چھوٹی سی بک ہو اس میں دیکھیں تو وہ جعلنا. ماشاء اللہ. صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں نون الف نا جیسے ضربنا صیغہ ہے، فعلنا، نصرنا یہ والا. تو ماشاء اللہ یہ فعل ماضی معلوم صیغہ جمع متکلم. تو اس پیج میں ہم نے دو صیغے حل کیے، ایک ما انذرا بلکہ تین کیے نا، اور لا یؤمنون اور انا جعلنا. جعلنا صیغہ ہم نے حل کیا. ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پیج پہ. اب اس میں بہت سارے صیغہ جات ہیں جو ابھی تک آپ حضرات نے پڑھے نہیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ پڑھنے کے بعد ہم کریں گے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. اب صیغہ یہاں پہ شروع میں فا داخل ہے اور آخر میں ہم داخل ہے، لیکن ہم نے فقط فعل کو لینا ہوتا ہے، جتنا فعل ہے اسی کو لیں گے اور اس کو حل کریں گے. اغشینا. یہ جو سٹینڈنگ فتح ہے یعنی کھڑی زبر، یہ بھی الف کے حکم میں ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے یہ صیغہ حل کریں گے. فَأَغْشَيْنَا. امین صاحب آپ علامت دیکھا کریں نا کسی کی کون سی علامت اس میں پائی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس میں ہم علاوہ نہیں ہم تو میں نے عرض کیا نا کہ ساتھ یہ ایڈ کی گئی ہے ضمیر. اغشینا یہ صیغہ ہم نے حل کرا. نون الف نا اس کے آخر میں آ رہا ہے نا، تو یہ تو مشہور علامت ہے، آپ پہلے بھی ایک صیغہ حل کر چکے ہیں. ابھی نون الف نا آخر میں ہے.
ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ ایک دفعہ پوری بات لکھ کر مجھے بھیجا کرے نا، کیونکہ اگر آدھی بات اب ایک دفعہ بھیجیں گے، آدھی دوسری دفعہ تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ کس ساتھی نے پہلے یہ کہا، اب یہ بتا رہے ہیں. جیسے یہ معین الدین صاحب ہیں، فعل ماضی معروف اور اگلی بات بھی لکھ کے ساتھ بھیجیے کہ اسی کا کون سا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا سیگا ہو گیا، سیگا جمع متکلم، کیونکہ اس کے آخر میں نون الف نا، یہ جمع متکلم کی علامت آ رہی ہے، اور فعل ماضی معروف کا یہ سیگا ہے، سیگا جمع متکلم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے ہے فہم لا یبصرون. اس میں سیگا ہم حل کریں گے لا یبصرون. یہ سیگا آپ حضرات بتائیں. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سیگا دیکھیں، جو لکھنے کی اصل ترتیب ہے جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ پہلے ہم سیگا بتائیں گے کہ یہ سیگا کون سا ہے، اور پھر اس کے بعد گردان بتائیں گے. پہلے سیگا اور پھر گردان. باقی پہلے گردان بھی بتائی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سیگا بتایا جائے. لیکن میرا خیال ہے جدید طریقے میں تو آپ حضرات ایسے ہی کریں، پہلے گردان بتائیں. مثلا ابھی ہم نے سیگا حل کیا لا یبصرون، پہلے سیگا بتائیں کہ سیگا جمع مذکر غائب اور پھر فعل مضارع منفی معروف. سیگا جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، پہلے سیگا اور پھر گردان. یہ طریقہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور رائج ہے مدارس میں. البتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے گردان بتا دی جائے پھر سیگا بتا دیا جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سیگا بتایا جائے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یبصرون ہمارا سیگا حل ہو گیا. اب آپ حضرات نے تھوڑا یہ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے کہ ایک پورے سینٹینس میں سے ہم نے جو سیگا ایک منتخب کرنا ہے تو وہ بھی آپ حضرات کو آنا چاہیے. جیسے اگلا سیگا ہے انذرتہم. اب اس میں سیگا کون سا ہے انذرتہم میں؟ ہم تو ضمیر ہے نا سید ظفر صاحب. انذرت سیگا انذرت. ہم تو جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، وہ تو اسم ہے، ضمائر اسم میں آتی ہیں، فعل میں تو نہیں آتی. ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. انذرت بالکل. حمزہ جو ہے حمزہ برائے استفہام میں وہ بھی اضافی ہے، مطلب فعل کا حصہ نہیں ہے. اور آخر میں ہم ضمیر یہ مفعول کی ہے، یہ بھی فعل کا حصہ نہیں ہے. سیگا ہم حل کریں گے انذرت. انذرت. یہ انذرت بتائیں. جی عادل شاہ صاحب دیکھیں اغشینا، نون الف نا اس کے آخر میں ماضی کے جمع متکلم کی علامت آ رہی ہے، ماضی کے جمع متکلم کی. یہ اصل میں آپ آگے چل کر پڑھیں گے ایک باب افعال، تو اکرمنا کے وزن پر ہی آتا ہے. اکرمنا
اغشینا، جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا مثلا ضربنا، فعلنا، تو یہ اس طرح ہے اغشینا. نون الف نا تو مضارع کے کسی سے کے آخر میں نہیں نہ آتی، تو اس لیے یہ مضارع کا نہیں ہو سکتا. جی عادل شاہ صاحب آپ سمجھ گئے؟ جزاکم اللہ جی. تو بھی اگلا آپ سیگا حل کرے انذرتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیگا واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف. واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب حضرات نے ٹھیک بتایا، جزاکم اللہ خیر. ہاں ماشاء اللہ. ام لم تنذرہم، لم تنذر، یہ سیگا حل کریں. لم تنذر، لم تنذر سیگا حل کریں. جی ماشاء اللہ ظفر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. اگلا سیگا بھی بتائیں. لم تنذر، لم تنذر. دیکھیں اس کے شروع میں لم داخل ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لم کس گردان کے شروع میں حرف لم داخل ہوتا ہے، اس کا نام آپ حضرات نے پڑھ لیا. آگے تنذر کو آپ دیکھیں، لم کی وجہ سے آخر میں جزم آگے، کیونکہ لم جزم لم کی وجہ سے آتی ہے. تو اب باقی تنذر کی آپ پہچان کریں یہ کون سا سیگا ہو سکتا ہے. مجہول نہیں جی. مجہول ہوتا تو زال کے نیچے کسرہ نہ ہوتا. جی ماشاء اللہ. تو یہ سیگا اصل میں واحد مذکر حاضر ہے. یہ چونکہ قرآن پاک کا سیگا ہے تو اس میں تو ہم جو ہے وہ ساتھ دیکھیں انذرتا. اب ہم کوئی بھی سیگا ہے جس میں دو احتمال ہیں، جیسے کہ مدثر وان صاحب نے بتایا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا بھی ہو سکتا ہے، واحد مذکر حاضر کا بھی. لیکن ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی آگے پیچھے. تو اس سے پہلے انذرتہم، انذرتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو آگے ام لم تنذرہم یہ بھی واحد مذکر حاضر کا ہی ہوگا. اس کا جو ہے وہ اس سے یعنی پہلے والا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. تو اس فعل کو ہمیں ساتھ تاکید جس طرح نفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ حضرات کو سمپل نام بتایا تھا، آپ حضرات اس کو یاد کریں. جو چیز آپ حضرات کو بتائی جائے اس کو یاد کریں گے تو فائدہ ہوگا. بس اس کو فعل جہد کہیں. فعل مضارع نفی جہد اتنا لمبا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فعل جہد کہیں سمپل اس کو. مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے. فعل مضارع مجہول میں پہلے والے حرف کو ضمہ دیتے ہیں اور آخر سے ما قبل کو فتح دیتے ہیں. دونوں چیزیں ہم دیکھیں گے نا، یعنی شروع کو پہلے حرف کو بھی دیکھیں گے اور آخر سے ما قبل کو بھی دیکھیں گے. جی ہم مذکر کی ضمیر ہے بالکل. تو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. دیکھیں ماضی، اب یہ بات میری توجہ سے آپ ذرا سنیں.
کہ ماضی مجہول میں اور مضارع معلوم میں یہ فرق ہوتا ہے. ایک تو گردان میں فرق ہے کہ ایک ماضی کی ہے اور ایک مضارع کی ہے. دوسرا بنانے میں بھی فرق ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم پہلے حرف کو ضمہ دیتے ہیں اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، لیکن مضارع مجہول میں پہلے حرف کو ہم ضمہ دیتے ہیں اور آخر سے ما قبل کو فتح دیتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. مضارع مجہول میں آخر سے ما قبل پر فتح اور ماضی مجہول میں آخر سے ما قبل پر کسرہ. ہاں پہلے حرف پر ضمہ ہے ماشاء اللہ اور آخر سے ما قبل پر چونکہ فتح نہیں ہے کسرہ ہے تو یہ مضارع معلوم ہوگا. جی لم جو ہے وہ ہمیشہ مضارع پر داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے. میں نے اس وقت بھی آپ حضرات کو بتایا تھا، وہ آپ حضرات کو میں نے لکھوائے بھی تھے کہ 4 حروف نواسب ہیں جو نصب دیتے ہیں اور 5 حروف جوازم ہیں. یہ 9 حروف اور بھی ہیں لیکن یہ خاص طور پر 9 حروف مضارع کے ساتھ خاص ہیں، مضارع کے علاوہ کسی پر یہ داخل نہیں ہوتے. جی ابھی ہم آگے والا صیغہ حل کرتے ہیں. اگلا صیغہ ہے انما تنذر. تنذر یہ صیغہ آپ حل کریں. تنذر کون سا صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ ہاشم الحق صاحب. یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ واحد متکلم حاضر، متکلم بھی اور حاضر بھی. ایک بندہ 2 چیزوں تو نہیں ہو سکتا، یعنی گردان میں یا تو متکلم ہوگا یا حاضر ہوگا. یہ 2 صیغے تو الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ ٹھیک کر لیں. ماشاء اللہ. تنذر. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے مدثر صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بالکل ٹھیک ہو گیا کہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر اور فعل مضارع معروف ہے. صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف. اور دوسری چیز یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ آپ حضرات ماشاء اللہ ٹائپ کرتے ہیں لکھتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. جی سید ظفر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو مضارع معلوم ہے نا، مضارع معروف مضارع معلوم ہے تو یہاں پہ کسرہ آ سکتا ہے بالکل. مضارع مجہول میں فتح ہوتا ہے نا. مضارع مجہول میں فتح ہوتا ہے اور مضارع معلوم میں کسرہ ہوتا ہے. مضارع معلوم میں کسرہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مضارع مجہول میں فتح کا ہونا ضروری ہے آخر سے ما قبل والے حرف پر.
جی ساتھیوں کو صیغہ جات سمجھ آ رہے ہیں؟ نہیں، تفعلو سے اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تفعلو جو ہے وہ جیسے ہے اپنا تفتحو، تعلم، ان کا وزن اور ہے، اور ان کا وزن تفعلو ہے، اس کا وزن تفعلو. یہ انشاءاللہ جب ہم ابواب پڑھیں گے نا اس وقت آپ حضرات کو یہ اچھے طریقے سے مزید سمجھ آ جائیں گے. نون زال را ہے اس کا مدد، نون زال را، نون زال را، یہ تنذرو کا مدد ہے تفعلو. شروع میں تا مضارع کی علامت ہے، باقی نون زال را یہ اس کا مادہ ہے. من اتبع الذکر وخشی الرحمن، خاشیہ، یہ دیکھیں بالکل آپ حضرات کے لیے آسان سیکھا گیا. خاشیہ سیگا اور گردان بتائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. دیکھیں جو اگر کسی منفی گردان کا صیغہ ہے نا، ماضی منفی ہے یا مضارع منفی ہے، تو وہاں پر ہم منفی لکھنا ضروری ہے. لیکن اگر منفی نہیں ہے، مثبت ہے، تو وہاں پہ مثبت لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ہم منفی نہیں کہہ رہے تو وہ مثبت ہی ہے. تو اس لیے اگر آپ حضرات جو حضرات مختصر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر منفی ساتھ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا مثبت ساتھ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. منفی لکھنا تو خیر ضروری ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میرا بھی ارادہ بن رہا ہے کہ جو جیسے ہماری الحمدللہ ایک ہفتے میں 3 کلاسیں ہوتی ہیں، تو 2 کلاسوں میں ہم پڑھیں اور ایک کلاس میں صیغہ جات ہم حل کریں. یہ ضروری ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ماشاءاللہ تو یہ بالکل آسان صیغہ ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. یہ فاعلہ وزن بن رہا ہے. دیکھیں فعلا، فاعلا، فعولا، یہ تینوں وزن ہو سکتے ہیں اور یہ پہلے سے کے ہی ہیں. فاعلا جیسے سامعہ ہے، سامعہ، اور فعولا جیسے کاروما، شاروفا، یہ بھی ہے. اور ایسے فعلا جیسے ناصرہ، ضربہ، تو یہ تینوں وزن ہو سکتے ہیں. آئین کلمہ کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے، ماضی میں بھی اور ایسے ہی مضارع میں بھی. اصل میں یہ صرف کے آگے ابواب ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ پڑھیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات کو اچھی طریقے سے سمجھ ہو یعنی آ جائیں گی انشاءاللہ. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اب جو ابواب ہم نے نہیں پڑھے ہوئے میں ان کو چھوڑتا جا رہا ہوں. جیسے یہاں پہ اتبع صیغہ ہے، یہ بھی ماضی کا ہے، یہ میں نے چھوڑ دیا. یہ فبشر، بشر امر کا صیغہ ہے، وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا تو وہ ہم نے چھوڑ دیا. اتبع ہم نے یہ صیغہ تو پڑھ لیا لیکن یہ باب نہیں پڑھا. تو یہ انشاءاللہ ہم جب مکمل ابواب پڑھ لیں گے تو پھر ہم دوبارہ ان ابواب کے صیغہ جات انشاءاللہ حل کریں گے. اب یہ نحیی صیغہ ہے، نحیی الموت، نحیی، یہ اس کے شروع میں نون ہے اور مضارع کا صیغہ ہے. یہ آپ پڑھیں گے تو بعد میں اس کی تفصیل، لیکن ابھی نون کو دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا صیغہ ہے. نحیی. ہاں ماشاء اللہ، بہت خوب. ماشاء اللہ.
صیغہ جمع متکلم مضارع معلوم ہوگا نا نحجی میں، اور آگے یہ صیغہ ماشاءاللہ ہو گیا صیغہ جمع متکلم فعل مضارع معلوم. آگے ہے نکتبو، یہ صیغہ آپ ذرا حل کریں. نکتبو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نکتبو صیغہ نہیں، یہ واحد مذکر حاضر تو نہیں کہیں گے. نکتبو، یہ آپ جب میسج ٹائپ کرتے ہیں ساتھ اوپر مدثر صاحب کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ٹائم بھی، اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، ورنہ مثال تو ایک ذہن میں آ رہی تھی، لیکن حضرات کا ادب بھی ضروری ہوتا ہے نا ہمارے لیے. نہیں ماشاءاللہ ہمارے محنتی ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، یہ ہے. جی ماشاءاللہ. اگلا صیغہ ہے ما قدمو. ما قدمو، قدمو صیغہ آپ ذرا حل کریں. قدمو، یہ ما جو ہے یہ ما نفی والی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آپ ذرا پڑھ لیں گے. ما کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ما منفی نہیں ہے، یہ ما موصولہ ہے، آپ پڑھ لیں گے اپنے وقت میں. جی ماشاءاللہ. صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم. صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور نوید علی صاحب، آپ کے لیے میں دعا کروں گا انشاءاللہ. جی جی، آج چھٹیوں سے پہلے کی لاسٹ کلاس ہے. جی سید ظفر صاحب، یہ صیغہ آپ نے نہیں بتایا، آپ اس ساتھ ساتھ بتائیں. صیغہ جات بتانے سے ہی انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے وہ پکی ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں. اچھا ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. احصینا، احصینا یہ صیغہ حل کریں. ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم جلدی جلدی کریں گے انشاءاللہ. احصینا، 2 منٹ میں جتنے ساتھیوں نے بتا لیا تو وہ
1.5-2 منٹ میں پھر آگے ہم چلیں گے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آگے فعل ماضی معلوم مجہول یہ تو کہنا ہوتا ہے نا، اس کی چھٹی نہیں ہے. معلوم مجہول بتائیں گے. ماشاء اللہ. ذوالفقار علی صاحب، آپ نے واحد متکلم مضارع معلوم بتایا، یہ کون سی جگہ بتا رہے ہیں؟ احصینا تو ایسا نہیں ہے. نون الف نا اس کے آخر میں آ رہی ہے نا. اسٹینڈنگ فتح میں نے آپ حضرات کو بتایا، کھڑی زبر یہ الف کے حکم میں ہوتی ہے. ماشاء اللہ. احصینا کا وزن بنے گا افعلنا. افعلنا. جی انشاءاللہ یہ صرف جو ہے وہ نحو خیر زیادہ وسیع مضمون ہے. صرف بھی ایک وسیع مضمون ہے اور وسیع فن ہے. تو جیسے جیسے آپ ابھی دوسری کتاب پڑھیں گے، تیسری پڑھیں گے، چوتھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی. یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو اس لیے جو ہے اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، یہ ابتدائی چیزیں ہیں فی الحال. یہ جو علم الصرف ہے یوں سمجھ لیں جیسے وہ سکول میں پڑھاتے نا الف انار والا قاعدہ، تو یہ وہی سمجھ لیں. الف انار بے بکری جو پڑھتے تھے. جی جی. احصینا یہ نون الف نا اس کے آخر میں آ رہی ہے، اور نون الف نا فعل ماضی کے جمع متکلم کے صیغہ کی علامت ہے. تو یہ صیغہ جمع متکلم ہوگا، فعل ماضی کا صیغہ جمع متکلم. فی الحال آپ کو اتنی ہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جی دوسری چیز اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم نے صیغہ کو دیکھنا ہوتا ہے نا، ایک صیغہ ہم نے حل کرنا ہے تو فقط اس کے شروع میں دیکھنے سے وہ حل نہیں ہوگا، آخر میں دیکھنے سے حل نہیں ہوگا، بلکہ شروع میں بھی دیکھیں، آخر میں بھی دیکھیں، درمیان میں بھی دیکھیں، مکمل صیغہ اس کا ایکس رے لے کے پھر آپ صیغہ حل کریں نا. فقط شروع میں ہم نے حمزہ دیکھ لیا احسینا تو واحد متکلم کا بنا دیا، تو یہ ٹھیک نہیں. نون الف نا کو ہم کدھر لے جائیں جو آخر میں آ رہی ہے. تو پورا صیغہ دیکھا کریں جلدی جلدی، اور پھر جو ہے وہ اس کو حل کیا کریں. یہ انشاءاللہ بھی ابتدا ہے، جب آپ آگے جائیں گے تو پھر ایک نظر دیکھنے سے ہی معاملہ حل ہو جائے گا. جی جی بالکل ماشاء اللہ، نے ٹھیک بات کی، لیکن یہ ہے کہ صیغہ پورا دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں جیسے یہ ہے ارسلنا، یہ بھی جمع متکلم کا ہے، فی الماضی کا. ارسلنا. فکذبوا، کذبوا صیغہ حل کریں. کذبوا. ماشاء اللہ.
تمام ساتھی کوشش کریں سیگا حل کرنے کی۔ یہ شام الحق صاحب آپ نے کیا لکھا؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، ٹھیک ہو گیا۔ فعززنا، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، نون الف نا اس کے آخر میں آ رہا ہے۔ فقالو، یہی کذبوا والا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا۔ قالو، یہ بھی جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ ما انتم یہ صیغہ حل کریں، لیکن یہ انتم یہاں پر ضمیر ہے، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انتم، یہ تو ضمیر۔ ما انزل الرحمن، ما انزل یہ صیغہ حل کریں۔ امین صاحب، فعل جہاد کے شروع میں لم آتا ہے، یہاں پہ لم تو نہیں ہے جو آپ اس کو جہاد کہہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی منفی معلوم، ماں بھی داخل ہے نا، ماضی منفی معلوم۔ ما انزل الرحمن، رحمان نے نازل نہیں کی من شے کوئی بھی چیز۔ اگلا صیغہ ہے لا الا، یہ اصل میں ان اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اصل میں ہے لا تکذبون۔ آپ حضرات تکذبون صیغہ حل کریں، تکذبون صیغہ حل کریں، یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، آپ حضرات نے یہ صیغہ ٹھیک حل کیا۔ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم۔ آگے صیغہ ہے قالو، یہ بھی جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ یعلم، یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ تطیرنا، تطیرنا اس کے آخر میں نون الف نا آ رہی ہے، تو یہ بھی یہ ماضی کا ہے، جمع متکلم کا۔ ابھی جو تا ہے یہ مضارع والی تا نہیں ہے، ایک تا ماضی والی بھی ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے جب آپ باب تفعول پڑھیں گے۔ لم تنتہو،
لئن لم تنتہو، یہ لم تنتہو یہ صیغہ اب حل کریں، لم تنتہو، لم تنتہو. ماشاءاللہ. صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل جہد معلوم، معلوم بھی ساتھ کہیں گے. صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل جہد معلوم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ آیت نمبر 18 تک الحمدللہ ہمارے صیغہ جات ہو گئے آج کی کلاس میں. باقی کلاسز میں کتنے ساتھی ہوتے ہیں آپ کی، جو نحو کی کلاس ہے یا عربی کی ہے؟ اور فقہ کی کلاس؟ اچھا ٹھیک ٹھیک. اس کے لیے بہترین شہد ہے، شہد آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اصل میں یہ ہماری کلاس پہلے ہوتی ہے نا، یعنی شروع میں پہلی کلاس ہوتی ہے، تو ساتھ ہی ہو سکتا ہے فارغ کم ہوتے ہوں. تو ماشاءاللہ ہماری کلاس میں بزرگ حضرات بھی ہیں، حضرت جی کے خلفاء بھی ہیں الحمدللہ. تو تمام ساتھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے وسیع خزانے سے علم نافع عطا فرمائے. آپ کا اوپر میں نے بتا دیا کہ اس کے لیے شہد استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے. خیر مبارک جی، بہت شکریہ ڈاکٹر نوید اختر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری طرف سے بھی تمام ساتھیوں کو عید مبارک ہو، خیر مبارک. تو ابھی تو اس وقت ہماری بات نہیں ہو سکے گی عید کے دوران، بعد میں کلاس ہوگی. تمام ساتھیوں کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک ہو. یہ کچھ زیادہ ہی ایڈوانس لگ رہی ہے، کافی دن رہتے ہیں لیکن مجبوری بھی ہے. خیر مبارک جی. ہاں بالکل.
ایڈوانس کا مزہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہر کام اپنے وقت پہ اچھا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگلی کلاس جو ہماری عید کے بعد ہوگی اس میں تمام ساتھی وقت پہ اور لازمی تشریف لائیں، اور ابھی چھٹیوں میں آپ حضرات ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں، ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کریں، ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھیں تاکہ ہماری تعداد جو ہے وہ کم نہ ہو اور ساتھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں علم میں۔ اللہ تبارک و تعالی مہربانی والا معاملہ فرمائے۔ فخر صاحب، سیکھا جات ایکسرسائز سے، جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ یہ سید ظفر صاحب کے لیے بھی ساتھی دعا کریں، اور جو ساتھی ہمارے ان کے علاوہ غیر شدہ شادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد اچھی جگہوں پر اچھی ان کی شادیاں ہو جائیں۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ حضرات کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عید کے بعد بھی اکٹھا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔